السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے والدین کا آپ کے سایہ قائم رہے اور آپ کے بچوں پر آپ کا سایہ قائم رہے۔ اس سے پہلے کہ ویلوگ کی طرف چلیں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا چینل جو ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، جو سوال پوچھا جائے اس کا جواب ضرور دیں۔ دوستو، آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری جیسے ہی اپنی اوقات سے ہلکا سا باہر پیر رکھتے ہیں یا پھر اپنے سیاسی بیانیے کے لیے عمران خان بننے کی کوشش کرتے ہیں تو فوری طرح اسی وقت ان کا جو تاریخی سافٹ ویئر ہے نا وہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ راؤ انوار نے 2 دن پہلے انٹرویو دیا، زرداری کا بچہ ہوتے ہوئے بھی زرداری کے سارے کالے دھندے قوم کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اب کالے دھندے زرداری کے کون سے ہیں وہ تو اب جو بتا رہا ہے، جو سب سے قریبی ہوگا اس کی بات تو ہم مانیں گے نا۔ اگر آپ سب کے قریبی ہیں، آپ کا بھی اگر کوئی قریبی ہوگا آپ کے بارے میں بات کرے گا تو وہ بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ مطلب یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے سب سے قریبی انسان ہے۔ راؤ انور کا جو اتنا دھواں اٹھ رہا ہے نا وہ مطلب اب آنے والے دنوں میں بیٹھنے والا نہیں ہے۔ ضمیر بھی ایسا جاگا کہ زرداری صاحب ایک دن بعد ہی وضاحتیں دینے آ گئے۔ وضاحتیں انہوں نے راؤ انوار کے انٹرویو پہ نہیں دی بلکہ بلاول کی بونگیوں پر دی۔ اب ان کے بارے میں جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ راؤ انوار سنا رہے ہیں اور راؤ انوار کو تو جواب نہیں دے رہے، لیکن آصف علی زرداری پھر بلاول بھٹو کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کی بونگیوں پر دوسریاں کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری چپ کر گیا تو پھر راؤ انوار بھی چپ کر جائے گا۔ باقی ساری سٹوری آپ لوگ اپنے ذہن میں خود بنائیں، میں آپ کو ساری بات نہیں بتا رہا۔ آصف زرداری نے ایک بار پھر بلاول کے بیانات کی نفی کی ہے، بلاول کے بیانیے کی نفی کی ہے۔ آصف زرداری سے آزما شیرازی نے سوال کیا، بلاول تو نواز شریف کو لاڈلا پلس کہہ رہا ہے، تو زرداری صاحب نے صفائیاں پیش کی، بلاول نے کبھی نواز شریف کا نام نہیں لیا، لاڈلا کوئی نہیں، صرف ایک ہی لاڈلا پاکستان میں آیا ہے اور وہ ہے عمران خان۔ تو اب جو آصف علی زرداری صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہے وہ تو نام ہی نہیں لے رہا نواز شریف کا، جو لاڈلا پلس کہتا ہے تو سمجھا کریں، مطلب پہلے لاڈلا تھا، پہلے اس کو لاڈلا کہتے تھے نا عمران خان کو، اب لاڈلا پلس ہو گیا، تو چلو مان لیتے ہیں زرداری صاحب کی بیٹی۔ زرداری صاحب نے کہا کہ عمران خان کو لاڈلا ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ لاڈلا نواز شریف نے نہیں، عمران خان ہے۔ عمران خان اسٹیبلش کا 30 سال کا لاڈلا ہے۔ جنرل حمید گل نے عمران خان کو لانچ کیا، پھر یہ کبھی پروجیکٹ ڈی پر چلا گیا اور کبھی پروجیکٹ اے میں آ گیا، اس کو ملک دے کر ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ زرداری صاحب نے ایک بار پھر نواز شریف صاحب کے حق میں اور بلاول کے خلاف بیان دیا ہے، اس کا بھی اگر کسی کو نقصان ہوا تو وہ بلاول ہے اور فائدہ ہوا تو وہ نون لیگ ہے اور نواز شریف کا ہوگا۔ صرف یہی نہیں، پیپلز پارٹی کو سندھ میں ایک اور دھچکا لگا ہے۔ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان پر کافی زیادہ تحفظات تھے۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ کو تحفظات تھے کہ اعجاز چوہان پی پی کا جیلہ ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت کرتا ہے اور اس کو تبدیل کیا جائے۔ دونوں جماعتوں نے چیف الیکشن کمشنر کو شکایت بھی جمع کرائی تھی۔ کل رات اعجاز چوہان کو سندھ سے ہٹا کر بلوچستان تعینات کر دیا ہے اور بلوچستان کے الیکشن کمشنر کو سندھ میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی کو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ملا ہے جو میرا خیال ہے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ اب ممکن ہے کہ بلاول سندھ کو نہ بچا پائیں، اگر نون لیگ کی اتحادی جماعتیں وہاں محلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ سندھ کو بچانا آصف علی زرداری کا ٹارگٹ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر آصف علی زرداری صاحب کو سندھ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری نہیں بچانے دیں گے، یہی نظر آ رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کتنی کوئی ایسی حرکتیں ہیں جن کو آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ کور کریں گے، ادھر ادھر سے آگے پیچھے سے کتنی کور کر لیں گے، کیونکہ وہ ہر روز ایک ایسی بات کرتا ہے جس کو سنبھالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے آصف علی زرداری صاحب کے لیے۔ ادھر سپریم کورٹ میں گریٹ گیم کا آغاز ہو چکا ہے، بندیال کی باقیات بلکہ بندیالی ٹولہ قاضی گروپ پر حملہ آور ہو چکا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کو بندیال کی ہر سیاسی بینچ میں شامل ہونے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ قاضی صاحب نے یہ عادت ختم کی ہے تو مصروف عدالتی بینچوں پر ہی اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اعجاز الحسن نے قاضی صاحب کی نقل کرتے ہوئے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے کہ میری آنکھیں بند کر کے بینچ تشکیل کیوں دیے جا رہے ہیں۔ مصروف نے معاملات کو متنازع بناتے ہوئے لکھا کہ سینئر ججز کے بینچ میں شامل نہ ہونے کے حوالے سے میں مکمل اندھیرے میں ہوں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے خط میں کہا کہ ججز کمیٹی میں طے ہوا تھا کہ ملٹری کورٹ کے فیصلے کی اپیل 7 ججز سنیں گے۔ اچھا،
من پسند ججز کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے طے ہوا تھا کہ بینچ میں سینئر ترین 7 ججز کو شامل کیا جائے گا۔ اچھا، یہ انہوں نے اعجاز الحسن نے کہا کہ کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل پر 5 رکنی بینچ تشکیل دیا جا چکا ہے۔ کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا کہ فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق فیصلے کے خلاف 7 رکنی بینچ سنے گا۔ میں نے کہا تھا کہ پک اینڈ چوز کے تاثر کو زائل کرنے کے لیے سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے 6 رکنی بینچ اور ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کی سماعت کرنے والے 9 رکنی بینچ پر اعتراض اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ کمیٹی میٹنگ میں طے ہوا ہے اگر کوئی جج نہ بیٹھنا چاہے تو اگلے جج بینچ میں بیٹھیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک تو وہ فوجی عدالتوں والے بینچ میں بیٹھنا چاہتے تھے، دوسرا وہ مظاہر نقوی کے فارغ ہونے کے بعد خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ مظاہر نقوی کی چھٹی کے بعد میری چھٹی ہو جانی ہے، اس لیے ابھی سے گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ہے سارا معاملہ جس کو آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا وہ بیچارہ پر تو پرزے چل رہے ہیں، اب تھوڑی سی جلن تکلیف تو ہوگی، اس تکلیف کو کسی نہ کس طرح کسی نہ کسی بہانے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا، یہ بڑی کنفرم سی بات ہے۔ اچھا جی، یہ آنے والے دنوں میں اور تڑپیں گے، آنے والے دنوں میں ان کی تڑپاہٹ جو ہے نا آپ کو اور نظر آئے گی، کیونکہ ظاہر ہے جی اب وہ والیاں نہ عدالتاں رہیاں، نہ وہ جج رہے ہیں جی، لاڈلے جج ہوتے تھے، ہر چیز کا فیصلے کرتے تھے اور یہ جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا، نہ اب بندیال رہا نہ فیض رہا، تو اب ان کی وہ موجیں کہاں ہیں؟ ان کو جو خون ان کو ہے نا خون جو لگا ہوا تھا اب وہ نہیں مل سکتا ان کو۔ ادھر ایک سابق چیف جسٹس کو بھی میدان میں اتار دیا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے جسٹس طارق مسعود کے بینچ پر موجودگی پر اعتراض کر دیا ہے۔ سردار طارق مسعود سے اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی دونوں کی لگتی ہے، باقی آپ اندازہ کر لیں کہ اس درخواست کا مقصد کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ ادھر معاملہ ادھر ہی نہیں رکتا، ان کرداروں نے ایک خاتون کو بھی میدان میں اتارا ہے۔ گریٹ کیمپ چل رہی ہے، بندیالی ٹولہ آخری حد تک جانا چاہتا ہے۔ ایک خاتون آمنہ ملک تھی جس کے ذریعے جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف ریفرنس فائل کروایا گیا تھا، جس پر بندیال نے طارق مسعود کو فون کر کے سودے بازی اس وقت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس خاتون کے ذریعے سپریم جوڈیشنل کونسل جہاں مظاہر نقوی کا کیس چل رہا ہے، اس کونسل کے 2 سینئر ارکان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود کے خلاف وفاقی محتسب کے پاس درخواست فائل کرا دی ہے۔ دونوں ججز نے مجھے ہراساں کیا ہے، یعنی ایک خاتون کو بھی بیچ میں لے آئے ہیں اور وہ خاتون سینئر ترین ججوں پر الزام لگا رہی ہے، انہوں نے مجھے ہراساں کیا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ سپریم جوڈیشنل کونسل کے 2 سینئر ممبران نے بدتمیزی کی ہے، ہراساں کیا ہے۔ جسٹس طارق مسعود کی اماں پر مجھ سے ایسا رویہ اپنایا گیا ہے جیسے کوئی دشمن ہو۔ محترمہ نے درخواست میں کہا ہے کہ جسٹس قاضی عیسیٰ کے رویے سے ایسا لگا جیسے ان کے خلاف شکایت ہو۔ میرے معاملے پر جج نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، تذلیل آمیز رویے کی وجہ سے کونسل میں خود کو غیر محفوظ سمجھا۔ اچھا، یہی نہیں، محترم نے ایک اور لوز بال دی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو شکایت کنندہ ہے، یعنی جس وکیل نے ریفرنس فائل کیا ہے، اس کے کیس میں یعنی مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشنل کونسل میں سماعت ہو رہی تھی، تب اس وکیل کو ہائی ٹی پیش کی گئی تھی۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میاں داؤد جو مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کرنے والے ہیں، ان کو چائے کیوں پلائی گئی اور مجھ سے سخت سوال کیوں کیے گئے۔ اب اندازہ کریں کہ جو جج اس حد تک جا چکے ہیں وہ قاضی کے خلاف آگے جا کر کیا کریں گے، لیکن قاضی نہ کل ڈرا نہ آج ڈرے گا اور ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔ یہی نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب جو ہے نا وہ ابھی سے چبھنا شروع ہو گئے ہیں، حالانکہ قاضی صاحب نے رہنا سال سوا سال ہی ہے، لیکن کیونکہ قاضی صاحب وہ چیزیں لے کے چل رہے ہیں، وہ پاکستان کے مشکل ترین کیسز جو پھنسے ہوئے ہیں، ہاں جی، جو بڑی دیر سے یہ کیس اٹکے ہوئے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن یہاں پر برداشت کرنا کافی مشکل کام ہے، لیکن قاضی صاحب کو برداشت کرنا پڑے گا، کوئی چوائس نہیں ہے اگر کہ قاضی صاحب کو آپ برداشت نہ کریں، یہ آپ کو کرنا پڑے گا جب تک وہ ہیں، اور انہی سے امید ہے لوگوں کو۔ تمام وہ مسائل جو پاکستان کی تاریخ کے، جیسے یہ ذوالفقار علی بھٹو والا کیس سننا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر بھٹو صاحب کا جو کہا جاتا ہے کہ عدالتی قتل ہے اور اس قسم کا فیصلہ آ جائے تو کیا پلے رہ جائے گا، لیکن پاکستان کی جو سیاست، پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو تو ایک دفعہ وہ کریکٹ کر جائیں گے نا، عدالتوں کو ایک دفعہ کم از کم شرمسار کروا جائیں گے کہ آپ جب یہ حلف اٹھاتے ہیں تو کم از کم اس حلف کا آپ کو پاس کرنا چاہیے۔ دوستو اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، آپ لوگوں سے جو گزارش ہے وہ چینل سبسکرائب کرنے کی، بیل آئیکن کو پریس کرنے کی، فیس بک کا جو پیج ہے اس کو آپ سے مہربانی ہے
کہ اس کو ضرور فالو کریں. فیس بک کا جو پیج ہے سوشل میڈیا ٹاک شو. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی لڑائی کب ہو رہی ہے؟ کب آصف علی زرداری کے خلاف ان کا بیٹا اگلی پریس کانفرنس کرنے والا ہے اپنے باپ سے لا تلقی کرنے والا؟ کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ آصف علی زرداری کا صاحبزادہ پارٹی سے آصف علی زرداری کو فارغ کر دے، یا پھر آصف علی زرداری اپنی پارٹی سے بلاول بھٹو زرداری کو؟ جو حالات جا رہے ہیں، کیا ان میں آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا؟ خیال رکھیں، اس سوال کا جواب ضرور دیں. آپ لوگوں سے اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.